لوگ نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس ملک کے کروڑوں محب وطن ایک اضطراب کے اندر ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے. پاکستان کے سب سے زیادہ محب وطن آوازیں جو ہیں، آج ان آوازوں کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ نہیں ہے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے جنگ لڑی ہوئی ہے پاکستان کی. اس 21ویں صدی کے اندر جس وقت آپ کا سب سے بڑا براہ راست دشمن بھارت ففتھ جنریشن وارفیئر کے خلاف جو سب سے مستند آوازیں ہیں، جو سب سے مضبوط آوازیں ہیں، ارشد شریف ہے، موہت پیرزادہ ہے، عمران ریاض خان ہے اور ایسے دوسرے ساتھی جو ہیں، آج ان کے خلاف ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں. کون سوال پوچھ رہی ہے کہ یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کے محب وطن تو نہیں کر سکتے، یہ پاکستان کی محبت رکھنے والے تو نہیں کر سکتے، یہ جو پاکستان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں یہ وہ تو نہیں کر سکتے. وہ پاکستانی آج یہ 50 سال پہلے کا 60 سال پہلے کا پاکستان نہیں کہ جب ایک دکھی آواز کے ساتھ فیض احمد فیض نے لکھا تھا کہ نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. یہ قوم سر اٹھا کر چلے گی، جتنی مرضی ایف آئی آر کاٹ لو سر نہیں جھکیں گے. کل آپ نے دیکھا جس طریقے سے عمران ریاض نے گرفتاری دی، اس کے بعد اٹک کے جیل سے جیسے اس کی تصویریں آئیں، یہ چہرے پہ اطمینان، یہ خودداری، یہ دلیری صرف سچائی کے ساتھ آتی ہے. اس کو پتا ہے کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے. اور کیا اس نے آج تک سوال پوچھا ہے؟ اس کو ملک کا درد ہے، اس کو تکلیف ہے، اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ملک کے اندر خرابی ہو رہی ہے تو وہ سوال پوچھ رہا ہے. اگر آپ پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملہ کرنے والوں کو ایف آئی آر کاٹ کر جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے ذرا فہرست رکھنی شروع کرتا ہوں. شروع کریں اور دیکھیں، ظلم کی انتہا دیکھیں، ظلم کی انتہا دیکھیں کہ صرف آزاد نہیں پھر رہا، صرف اسمبلی کا ممبر نہیں، صرف پاکستان کی کابینہ کا وزیر نہیں، پاکستان کا وزیر دفاع بنا کر پاکستان کی فوج کے اوپر کس کو بٹھایا ہے؟ وہ خواجہ آصف جو قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کی عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو شروع کریں آصف علی زرداری سے، جو دھمکی دیتا ہے فوج کو کہ اگر ہماری کرپشن کے اوپر نظر اٹھائی تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. آپ شروع کرنا چاہتے ہیں کارروائی تو پرویز رشید سے شروع کریں، جو کہتا ہے کہ جرنیل آتے ہیں اور ملک تباہ کر کے چلے جاتے ہیں. ہمیں جواب چاہیے اس کا، کیوں کارروائی نہیں ہو رہی ان کے خلاف؟ یہ سوال میرا تمام اداروں سے ہے، یہ حکومت سے بھی ہے، یہ میرا سوال آئی ایس پی آر سے بھی ہے. کیوں آواز نہیں اٹھتی؟ کیوں اس وقت کوئی آواز نہیں اٹھ رہی کہ ایسا شخص وزیر دفاع کیوں بنا ہوا ہے پاکستان کا؟ کم سے کم اسمبلی میں کھڑا ہو، قوم کے سامنے معافی تو مانگے. پکڑ رہے کس کو ہیں؟
عمران ریاض خان جو سوال پوچھتا ہے، جو ملک کی محبت کے لیے جس کا دل تڑپتا ہے، اور یہ مزے کی بات یہ وہ کہیں کون لوگ، ارشد شریف، عمران ریاض خان، یہ سارے، عمر ایوب، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے اندر وردی دیکھی ہے، جن کے لیے حب الوطنی ان کی رگوں کے اندر بسی ہوئی ہے۔ جس ملک کو جس طرف آپ لے کر جا رہے ہیں، یہ ایک بہت خطرناک موڑ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہر پاکستانی برابر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہے پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہنے والا، کسی بھی زبان کو بولنے والا، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا پاکستانی ہو، وہ سب برابر ہیں۔ لیکن یہ جن لوگوں کے اوپر اس وقت آپ تشدد کر کے، طاقت کا استعمال کر کے، جبر کر کے، جن کی آپ آوازیں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کسی پاکستان کے دور پار کے کونے کی آوازیں نہیں ہیں، یہ پاکستان کا دل ہے جہاں پہ آپ جبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہارٹ لینڈ پاکستان کا۔ یہ آوازیں صرف عمران ریاض نہیں ہے، یہ معید پیرزادہ نہیں ہے، یہ ارشد شریف صرف نہیں ہے، یہ تو لاکھوں لوگ ہیں، یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر آوازیں جو اٹھا رہے ہیں، یہ عام پاکستانی ہیں، یہ گھریلو خواتین ہیں، یہ بچے ہیں، یہ طالب علم ہیں، یہ جبر سے اپنی آوازیں بند نہیں کریں گے، یہ پاکستان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ جس ماحول کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں، مجھے خدشہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہوگا ایسا نہیں، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ ملک کے سب سے زیادہ محب وطن طبقے کو، سب سے زیادہ ملک کی حب الوطنی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو، کہیں ان کے دل سے اس ملک اور اس ریاست کے بارے میں شکوک نہ پیدا کر دیں۔ یہ جو آپ ظلم اور بربریت کے ساتھ، دہشت گردی کر کے، طاقت کا استعمال کر کے آوازیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں ہماری نئی نسل بدظن نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے، لیکن جو حرکتیں ہو رہی ہیں ان کا خطرناک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے۔ آج ان کو دیکھیں، حلیم عادل شیخ کو انہوں نے جا کے حراست لی۔ حلیم عادل شیخ لیڈر آف اپوزیشن سندھ اسمبلی کے اندر، ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی مقدمہ ہو، آئیں ان کے سامنے وارنٹ سرو کریں۔ رات کے 3:30 بجے، رات کے 3:30 بجے یہ، اور پلین کلوز کے اندر، وہ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، سادہ لباس کے اندر 3:30 بجے رات کو حراست لے آ رہے۔ یہ حراست نہیں ہے، یہ کڈنیپنگ ہے، یہ اغوا ہے۔ یہ ریاست کے اندر اس وقت ہمیں نہ قانون نظر آ رہا ہے، نہ آئین نظر آ رہا ہے، صرف دہشت گردی نظر آ رہی ہے۔ میں آخر میں پھر سے اپیل کروں گا، ابھی بھی وقت ہے، اور ان تمام اداروں کے اندر بھی، ان تمام سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملک کا درد رکھتے ہیں۔ یہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں، اس سے ملک کو جس قسم کے خطرات پیدا ہو رہے ہیں، یہ آپ سے پھر سنبھالے نہیں جائیں گے، شاید ہم سے بھی نہ سنبھالے جائیں۔ اس وقت ملک کی خوش قسمتی ہے کہ ایک سیاسی لیڈرشپ ہے، کم سے کم ایک مثبت آواز ہے، ایک محب وطن آواز ہے عمران خان کی صورت کے اندر، کہ وہ اس کو چینل کیے ہوئے، اس غصے کو، اس جو بربریت اور طاقت کے استعمال کے خلاف جو لاوا ابل رہا ہے، اس کو ایک مثبت دھارے میں کنورٹ کیا ہوا ہے۔ یہ عمران خان کی ایک ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس عمران خان ہے۔ ایسے حالات نہ پیدا کرے کہ کل نہ یہ میری سنے نہ عمران خان کی سنے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں۔ یہ ملک، اس ملک کا آئین جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا کاغذ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس آئین کو اس بری طریقے سے پامال کیا تو نقصان انشاءاللہ تعالی اس ملک کا نہیں ہوگا، آپ کا ہوگا۔ تمام آوازیں جو آزادی صحافت کے اظہار کے لیے اٹھیں گی،
اور ان کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہم ہر اس آواز کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک ان کی آواز اٹھتی رہے گی ساتھ ہم بھی کھڑے ہوں گے، سارا پاکستان کھڑا ہوگا۔ اور میں بتا رہا ہوں یہ سیاسی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں اس وقت آپ اگر لوگوں سے پوچھ لے تو شاید اگر اسد عمر کو گرفتار کر کے لے جائیں تو ملک کے اندر غصہ اتنا نہ ہو جتنا عمران ریاض کی گرفتاری کے اوپر اس وقت عوام میں غصہ ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہو رہی ہے، اور یہ بقا کی جنگ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام جیتیں گے۔ پاکستان